بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو لیکچر 6 ہے اس کا انشاءاللہ پارٹ 2 ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور میں نے وہی بیسکلی لیکچر کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو ریوائز بھی کر لیں اور آگے انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو بھی کر سکیں۔ تو جیسے آپ کے سامنے ہیں، کل ہم نے مرکب ناقص اور مرکب تام سے شروع کیا تھا۔ پھر مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جس میں بات سمجھ میں آ جائے اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اسم پہلے آ رہا ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ فعل جملے میں سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ وہ جس میں اسم پہلا آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جملہ اسمیہ کے بارے میں دو اہم باتیں ہوتی ہیں، ایک اس میں مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا کیا ہوتی ہے؟ جس سے جملہ ابتدا ہو یا جس کے بارے میں کچھ خبر دینی ہو، اور دوسرا اس کا جز ہوتا ہے خبر، جس کو جو آپ خبر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے زید نیک ہے، تو زید نیک ہے میں مبتدا جو ہے وہ زید ہے اور نیک ہونا اس کی خبر ہے۔ یہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لیا تھا، اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو میں نے ہوم ورک بھی دیے تھے جو کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیے تھے۔ اب بیسکلی میں آپ کو کچھ اور اس کی ایگزامپلس کروانے والا ہوں جس میں مبتدا اور خبر کی جو عدد ہے اس کو بڑھانے لگا ہوں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ 4 چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ آپ یہ والا چارٹ لکھ لیجئے اور اس کو حفظ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مبتدا اور خبر، اعراب، وسعت، جنس اور عدد کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے، آپ کو یہ رول یاد رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ میں کلر بلو لے لیتا ہوں۔ حالت رفع، ٹھیک ہے، حالت رفع، یہ چیز آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ۔ وسعت کے اعتبار سے جو مبتدا ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکیرہ ہوتی ہے۔ یہ بات ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں۔ جنس اور عدد کے معاملے میں مطابقت ہوتی ہے۔ مطابقت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، ٹھیک ہے۔ عدد کے لحاظ سے بھی اگر مبتدا واحد ہے مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے، مطابقت، تو خبر بھی اس میں واحد ہے۔ اگر وہ مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہے، اور جمع تو اس کی بیسکلی میں نے اس کی ایگزامپلس آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ دو تو جو ہے اس پہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں حالت رفع میں ہونے چاہیے، اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ۔ باقی اس کی جو پریکٹس یہ ہے جنس اور عدد، اس کی میں پریکٹس انشاءاللہ آپ سے کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مذکر اور مؤنث سے۔ وہی بات ہے کہ زید نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے کہ زید جو ہے وہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور نیک ہے اس کی خبر ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ہے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اردو میں ہم ہے استعمال کرتے ہیں، تو نیک ہے اس کی ایک ساتھ ہی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے رول کو فالو کریں کہ اگر زید مبتدا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے حالت رفع میں چلیں، تو زید کی حالت رفع کیا ہوتی ہے عربی میں؟ وڈ بی زیدن، ٹھیک ہے، زیدن۔ اچھا، مبتدا کا دوسرا رول کیا ہے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں زید پہلے سے ہی معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ علم ہے نا، تو اس میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، جنس اور عدد مطابق ہوں گے۔ اب یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے مبتدا کے اوپر۔ اب مبتدا جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ بھی مذکر آئے گی، دیٹ وڈ بی صالحن، صالحن۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب صالح جو ورڈ ہے یہ حالت رفع میں کیوں میں نے لکھا ہے؟ کیونکہ خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، یہاں میں نے لکھا ہوا ہے۔ اس پہ الف لام کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ خبر جو ہے وہ عام طور پر، اگین عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں تو مطابق ہیں کہ یہاں پہ صالحتن میں نے کیوں نہیں کیا، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو زیدن صالحن، یہ پورا ایک آپ کا جملہ اس میں بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میں مؤنث بناتا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا، وچ از زینب نیک ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل کی تھی، تو میں اس کو بس لکھ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو زینب بیسکلی غیر منصرف ہوتا ہے، تو دیٹ وڈ بی
زینبو. اب یہاں دیکھیں صالحاتن، یہاں پہ صالحاتن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مطابقت ہوتی ہے نا، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی، تو یہ مطابقت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مذکر مؤنث والا کام تو یہاں پہ ختم ہو گیا ہے جنس کے اعتبار سے. اب عدد کے اعتبار سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں عدد کے اعتبار سے اب یہاں پہ غور کیجیے گا. میں کہتا ہوں ہم نے بیسکلی واحد تو دیکھ لیا نا کہ زید بھی ایک تھا اور زینب بھی ایک واحد تھے، دو تو نہیں تھی نا. اگر میں دو لے لوں، اگر میں کہوں دو لڑکے نیک ہیں، اب یہاں پہ غور کیجیے انشاءاللہ. دو لڑکے نیک ہیں، تو اب اس میں سب سے پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ مبتدا کیا ہے. تو دو لڑکے ہمارا مبتدا ہے اور ان کا نیک ہونا یہ خبر ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اس میں دھیان دینا ہوگا، تھوڑا ٹائم لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب دو لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکے کی عربی ہوتی ہے الولدو. الولدو. کسی بھی چیز کو اپنے دو بنانا ہے تو مثنیٰ کا قاعدہ اپلائی کر دیں، تو الولدو سے الولدانی، سمپل. تو یہ دو لڑکے کی عربی کیا ہو جائے گی؟ الولدانی. ٹھیک ہے. اب یہ مبتدا ہے تو ان چار باتوں کا دھیان رکھیں کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، تو ہم نے الف لام لگا کے اس کو معرفہ کر دیا. دوسرا اہم پوائنٹ کہ مبتدا حالت رفع میں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو نی ہے، یہ تو حالت جر ہے. نہیں، مثنیٰ کی حالت جر آنی آواز ہوتی ہے. ہم نے کیا تھا نا قلمانی، اور اس کی نصب اور جر کی جو آواز ہے مثنیٰ اور جمع میں ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں. تو اگر وہ آنی آواز ہے تو دس از رفع کی آواز. ٹھیک ہے. اگر وہ عینی آواز ہے، ہم نے اچھی طریقے سے کیا ہوا قلمانی قلمینی قلمینی، تو اس طرح ولدانی ولدینی ولدینی، تو یہ آنی آواز ہے. تو آنی آواز حالت رفع کی ہوتی ہے. یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں. اب جو اگلی باتیں ہیں جنس اور عدد کی، وہ اس سے انشاءاللہ پتہ لگیں گی. اب جو ولدان ہیں یعنی لڑکے ہیں وہ مذکر ہے نا، سو ان کی جو خبر ہے وہ مذکر آئے گی. اچھا، لیکن میں نے یہاں پہ کہا ہوا ہے کہ عدد کے اعتبار سے کدھر گیا، مطابقت ہوگی. اب دیکھیں یہاں پہ الولدانی ہے یعنی دو ہے نا، تو اس کی خبر بھی دو بن جائیں گی، وچ از صالی. اب نیک کی دو کیا بنتا ہے؟ صالحون سے صالحانی، سمپل از دیٹ. صالحانی، الولدانی صالحانی. ایک سوال پیدا ہوا تھا کل، کمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں اور مرکب توصیفی میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ مرکب توصیفی میں جو صفت اور موصوف ہوتے ہیں وہ دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر یہ صفت موصوف ہوتا ہے نا تو یہاں پہ بھی الف لام آ جاتا، کیونکہ وہ چاروں اعتباروں سے فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جنس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں اعراب بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اس میں معرفہ نکرہ بھی. اگر آپ کا موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوتی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا نا تو یہ ہوتا الولدانی الصالحانی. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اس کا ترجمہ ہوتا دو نیک لڑکے. غور کیجئے کہ دو لڑکے نیک ہیں، ایک جملہ بن رہا ہے. دیکھیں ہیں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ دو لڑکے نیک ہیں، یہاں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن جیسے یہ مرکب وہ بنا یعنی الولدانی الصالحانی، مرکب توصیفی میں کیا ہوتا تھا کہ دونوں میں مطابقت، جنس، عدد، وسعت، اعراب. ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ میں بس ایک یہ چیز ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اس کو کہہ دیتا الولدانی الصالحانی تو اس کا مطلب ہو جاتا تھا دو نیک لڑکے. دو نیک لڑکے اور دو لڑکے نیک ہیں میں فرق ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا دو نیک لڑکے، تو ابھی یہاں پہ کچھ اور آنا چاہیے، ادھوری بات ہوگی. مرکب ناقص جو ہے وہ یہی تو ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں نہ آئے. سو دس از دا ڈفرینس بٹوین مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو جو مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کی خبر ہوتی ہے اس پہ الف لام نہیں ہوتا. اگر آپ نے الف لام ڈال دیا تو وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے. سو الولدانی صالحانی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں بیسکلی مطابقت کی بات کر رہا تھا کہ اب دیکھیں یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہے، وسعت تو ہو گیا. یہ دونوں حالت رفع میں ہیں، ولدانی صالحانی. آنی آواز مثنیٰ کی رفع کی ہوتی ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اب تیسری جو بات ہے کہ اگر مذکر ہے تو ٹھیک ہے، ولدان مذکر ہے، صالحان بھی مذکر ہے، دو ہے نا، ہے تو مذکر ہی. اور چوتھی جو بات ہے عدد کے اعتبار سے، یہ آپ کا مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے نا، دو ہے نا، تو اس حساب سے یہ بھی مثنیٰ ہے. اب آپ کہیں گے کہ
یہ جو پیچھے ابھی اپنے بات کی تھی مذکر والی وہ سمجھ میں نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ اگر دو لڑکیاں ہوں, ٹھیک ہے نا, اگر میں یہاں پہ لڑکے کی جگہ میں کہہ دوں دو لڑکیاں نیک ہیں, میں اسی کو مٹا کے لکھ لیتا ہوں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دو لڑکیاں نیک ہیں. اب دیکھیں, اب ایک لڑکی کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, البنت. دو کو کیا ہو جائے گا, البنتانی. سمپل, البنتانی. ٹھیک ہو گیا, البنتانی. اب اس کی دیکھیں جو خبر ہے وہ کیا ہوگی, اسی کے مطابق مؤنث ہے, تو اگر میں کہہ دوں صالحانی تو یہ غلط ہو جائے گا نا. اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث آئے گی کہ صالح کو اگر اگر صالح ورڈ ہے اس کا مؤنث ورژن ہوتا ہے صالحاتن. تو اب صالحاتن کو آپ نے مؤنث بنانا ہے which is صالحاتانی. یہاں دیکھیں صالحانی تھا, کیوں؟ کیونکہ یہ صالحن سے نکلا تھا. صالحن مذکر کے لیے ہوتا ہے, یہاں پہ یہ صالحاتانی ہو گیا, کیوں؟ کیونکہ یہ صالحاتن سے مثنیٰ بنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہاں صالحن سے مثنیٰ بنا تھا کیونکہ مذکر تھا نا, یہ مذکر ہے صالحن, یہ مؤنث ہے. سو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, سو صالحاتانی, البنتانی, صالحاتانی, وہی چاروں باتیں کہ یہ دیکھیں معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, یہ حالت رفع ہے, یہ بھی حالت رفع ہے. آنی آواز جو ہے مثنیٰ کی حالت رفع ہوتی ہے. یہ دو ہیں, یہ بھی دو ہیں. اب یہ دو مؤنث کیا ہے, تو یہ بھی دیکھیں صالحاتانی. اگر یہاں لکھا ہوتا نا البنتانی صالحانی تو غلط ہو جانا تھا. تو مطابقت جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے کہ اگر وہ مذکر ہے تو یہاں مذکر ہونا چاہیے تھا, اگر مؤنث ہے تو یہاں مؤنث آنا چاہیے, چاہے وہ ایک کا ہو یا دو کا ہو یا جمع کا ہو. تو یہ مثنیٰ والا ٹاپک تو یہاں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے مذکر مؤنث دونوں دیکھ لیے اور مثنیٰ کر لیا. اب جمع میں کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں جمع میں کہ لڑکے, اب دیکھیں دو لڑکے تو نہیں, اب لڑکے جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ عربی اردو میں جمع کے لیے ہوتا ہے. لڑکے نیک ہیں. ٹھیک ہے, اگین آپ جلدی سے تعین کر لیں گے کہ لڑکے جو ہے وہ مبتدا ہے اور نیک ہونا اس کی خبر ہے. اب لڑکے کی جمع کیا ہوتی ہے عربی بیسکلی, آپ کے پاس تھا ولدن, ایک لڑکا, اس کا مثنیٰ بنا ولدانی. ٹھیک ہے نا, اب جو اس کی جمع ہے, اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ولدونا, نہیں, ہم نے جمع دو قسم کی پڑھی تھی نا, آپ کو ماشاءاللہ آج یہ بھی ریوائز ہو جائے گا. ایک ہوتی ہے جمع سالم جو کہ واو اور نون کے ساتھ بنتی ہے, جیسے مسلم سے مسلمونا, مسلمینہ, پھر اس کی نسب اور جر. اور دوسری جمع ہوتی ہے جمع مکسر. تو جو ولد ورڈ ہے اس کی جمع مکسر بنتی ہے جو کہ ہوتی ہے اولاد. ٹھیک ہے نا, افعال کے وزن پہ. سو اب اولادن یعنی لڑکے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مبتدا ہے, تو مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے, یہ باتیں یاد رکھنی. اب اولاد جو ہے اپنے آپ میں معرفہ تو نہیں ہے نا, ہمیں الف لام ڈالنا پڑے گا. تو یہ بن جائے گا الاولادو, اس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آئے گی, الاولادو. اب نیک ہیں, اب دیکھیں نیک ورڈ ہمارے پاس وہی صالح ہے, صالح. ٹھیک ہے نا, اب صالح کو ہم نے جمع کرنا ہے کیونکہ ہم نے کہا نا کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے. اب جنس کے اعتبار سے یہ کیا ہے, یہ جمع ہے. تو اب صالح کی جو جمع ہے ہمیں وہ دیکھنی, وہ کیا ہوگی, صالحن, اس کا مثنیٰ بنا تھا صالحانی. ٹھیک ہے, اس کی جو جمع ہے وہ جمع سالم ہے پراپر, وچ از صالحونا. ٹھیک ہے, اس کی جمع مکسر نہیں ہوتی, اس کی جمع سالم ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ آ جائے گا سمپلی الاولادو صالحونا. ٹھیک ہے, لڑکے نیک ہیں. اب یہ بات دیکھیے, الاولاد معرفہ ہے, ٹھیک ہے, الاولاد حالت رفع میں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ دو باتیں تو ہو گئی. خبر میں آئے, یہ نکرہ ہے, الف لام نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, اور یہ حالت رفع میں ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو نسب ہے, صالحونا, نہیں, جمع میں اونا جو آواز ہے وہ رفع کی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا چکا ہوں. مثنیٰ میں آنی آواز رفع کی ہوتی ہے اور جمع میں اونا آواز رفع کی ہوتی ہے. مثنیٰ اور جمع میں ہم آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ کون سی حالت ہے, ہم اس میں یہ حرکتوں سے نہیں پہچانتے کہ دو پیش ہیں تو رفع ہوگی, تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. سو الاولادو صالحون, یہ دو باتیں تو کلیئر ہیں. اب پیچھے رہ گیا مذکر مؤنث, تو یہ مذکر تھا, اولاد لڑکے ہیں نا, تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی صالحون آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مؤنث والی جمع نہیں آئی بھی. مؤنث والی جمع کیا ہوتی ہے ابھی میں آپ کو لکھاتا ہوں. اور آخری بات کہ یہ جمع تھی الاولاد, تو یہاں پہ صالحن میں نے استعمال نہیں کیا یا صالحانی نہیں استعمال کیا بلکہ صالحون استعمال کیا, تو یہ ہوتی ہے مطابقت. ٹھیک ہے نا. اب آخری جو بات ہے وہ ہے
اب یہاں پہ اگر فیمیل ہوتی وچ از لڑکیاں نیک ہیں، لڑکیاں نیک ہیں، تو اب لڑکیاں کی جو جمع ہے وہ ہوتی ہے بنت سے بنتانی، اور اس کی جمع جو ہے اگین مکسر بنتی ہے، جو کہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنات. ٹھیک ہے، بنت ایک، بنتان دو، اور اس کی جمع ہوتی ہے بنات. آپ نے سنا ہوگا اکثر. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اب یہ بیسکلی مبتدا ہے، لڑکیاں ہے نا، مبتدا ہے، تو وچ از الف لام ڈالنا ہے. میں انشاءاللہ اتنی دفعہ آپ کو بات بتاؤں گا کہ آپ کو ازبر ہو جائے گی. سو البنا اور حالت رفع، یہ دو باتیں، البناتو. اچھا، اب نیک جو ہے، اب یہ فیمیل ہے نا، اب نیک ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اصل میں یہ تھا صالحون. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بیسکلی فیمیل ہے، تو ہم نے صالحون سے کیا بنا دیا؟ صالحتن. صالحتن آپ اس طرح سے رفع کیا کریں. ٹھیک ہے، اب صالح ہم نے جب مثنیٰ کیا تھا تو اس کا ہم نے بیسکلی مثنیٰ بنایا تھا نا، صالحتانی. اب صالحتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے مسلمتن سے کیا کیا تھا؟ مسلماتن. تو اس کی بیسکلی جمع سالم مؤنث بنتی ہے، وچ از صالحاتن. صالحاتن، البنات صالحاتن. اب یہ بات کلیئر ہو گئی. اب دیکھیں الف لام ہے، مبتدا حالت رفع میں ہے، بالکل ٹھیک ہے. الف لام نہیں ہے، نکرہ یہ جو خبر ہوتی ہے، اور حالت رفع میں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب پیچھے وہی بات رہ گئی کہ یہ جمع تھا، تو دیکھیں یہاں پہ بھی جمع آئی. یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ البنات صالحتن، اور یہ بھی میں نے کہا البنات صالحتانی، نہیں. جب یہاں پہ جمع ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی جمع ہے، اور یہ مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ البنات صالحون، ٹھیک ہے، میں نے جمع جو ہے وہ مذکر کی لے آئی ہو نہ. تو یہ باتیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں. یہ ساری باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو گئیں الحمدللہ. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی. اب آخری جو بات ہے اس حوالے سے انشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ غیر عاقل والی. اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے، جیسے میں کہتا ہوں یہ تو سارے عاقل تھے نا، لڑکے، دو لڑکے، لڑکیاں، یہ ساری عاقل ہوتے ہیں. اب آپ عاقل کیا ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان، جنات اور فرشتہ عاقل ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہتا کہ قلم نئے ہیں، جب ہیں میں بول رہا ہوں تو مطلب یہ بہت سارے قلم ہیں. ٹھیک ہے، ایک قلم نہیں ہے، تو قلم نئے ہیں. اب اس میں بیسکلی تعین کریں مبتدا اور خبر کے. ویڈیو پاز کریں، خود پہلے تعین کریں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل پاز نہیں کی کوئی بات نہیں، میں تعین کرتا ہوں. سو قلم از مبتدا اور نیا ہونا اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نئے ہیں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو قلم ورڈ ہے نا، یہ جمع کا ورڈ ہے، کیونکہ اگر یہ ایک ہوتا تو میں کہتا قلم نیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا قلم نئے ہیں، تو دس مینس کہ یہ قلم ہے، یہ جمع والا قلم ہے. اب بیسکلی قلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اقلام. ہم نے جب پڑھا تھا نا تو میں نے بتایا تھا یہ افعال کا وزن ہوتا ہے. خیر، اب یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، تو دو باتیں، الف لام یعنی معرفہ ہونا چاہیے اور حالت رفع میں. تو یہ ہو جائے گا الاقلام حالت رفع مو، الاقلام. اب دیکھیں اس کی خبر، اب دیکھیں یہ مذکر ہے نا، ٹھیک ہے نا، مذکر ہے، قلم مذکر ہوتا ہے. تو اب دیکھیں جو میں نے بات کہی کہ اس میں اس کی جو خبر ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. تو ہونا تو چاہیے الاقلام، نیا جو ہے اس کی جو عربی ہے وہ بیسکلی جدید کہتے ہیں، جدیدن، جدیدن، اور اس کی جمع ہوتی ہے جدد. جدیدن نیا، اور جددن جدید کی جمع ہوتی ہے، یعنی نئے آپ کہہ سکتے ہیں، جددن. اب بظاہر تو ہونا چاہیے کہ الاقلام جدودن، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب اگر ورڈ غیر عاقل کی جمع ہو تو ہم نے اس ٹائم کہا تھا کہ اس کی صفت مؤنث لگتی ہے. تو وہ صرف صفت مؤنث نہیں لگتی، اس کی اگر خبر بھی آ جائے نا تو وہ بھی واحد مؤنث لگتی ہے. تو واحد مؤنث کیا ہوتا ہے؟ جدید. واحد مذکر تھا نا، واحد مذکر سے مراد یہ ہے کہ جدید ایک واحد ورڈ ہے، سنگولر ہے اور مذکر میں ہے. اس کا واحد مؤنث کیا بنے گا؟ جدیدتن. ٹھیک ہے نا، ایک جب مؤنث ہوا تو وہ جدیدتن ہو گیا. یہ ہم نے بات پہلے اس میں پڑھی تھی، یہاں پہ بھی ویسی ہے. لیکن وہاں پہ کیا تھا موصوف اور صفت میں، کہ جو اس کی صفت تھی وہ بھی الف لام کے ساتھ آتی تھی. یہ ایک فرق تھا. یہاں پہ اپنے صفت الف لام سے نہیں ڈالنی. اگر آپ یہاں پہ کہہ دیتے نا الاقلام الجدیدہ، تو اس کا مطلب ہونا تھا نئے قلم. ٹھیک ہے نا، نئے قلم. قلم نئے ہیں اور نئے قلم میں فرق ہے. سو اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ الاقلام جدیداتن، الاقلام جدیداتن.
آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہے. جب غیر عاقل کی جمع آ جائے تو اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر جملے میں مبتدا بن جائے، یہ مبتدا ہے، تو اس کی خبر جو ہے تو وہ بیسکلی واحد مؤنث ہو جائے گی. تو اس حساب سے مطابقت ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اسی کا ایک یہیں پہ ہوم ورک دے رہا ہوں، اور تاکہ میں اپنی اگلی بات پہ چلا جاؤں. آپ نے انشاءاللہ پہلا ہوم ورک یہ ہے، اس کی عربی بنانی ہے کہ کتابیں پرانی ہیں. کتابیں پرانی ہیں. پرانی کی عربی میں بتا دیتا ہوں، قدیم ہوتی ہے. قدیم جدید کا اپوزٹ. اور کتابوں کی جو عربی ہے، ایک کتاب کو کتاب کہتے ہیں اور اس کی جو جمع ہے وہ بنتی ہے کتبن. ٹھیک ہے، کتبن. تعین کریں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور اس کو کیسے حل کریں گے. یہ آپ کا ایک پہلا نمبر ہوم ورک یہ ہو گیا. تو یہ بیسکلی ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی انشاءاللہ تعالی. سو جو اگلی بات ہے وہ بہت اہم ہے انشاءاللہ. آپ پہلے اس کو تھوڑا سا ابزرو کریں، تب تک آپ بریک لے لیں. بریک ٹائم انشاءاللہ آج ہوگا. ٹڑان بریک ٹائم کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ تیار کر رکھا ہے. یہاں کہیں ہوگا، یہ رہا، ادھر آ جائے جی. ٹھیک ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. جلدی سے انشاءاللہ اس کو کور کروں گا تاکہ ہم اپنی بات پہ چلے جائیں. تکبیر تحریمہ. سب سے پہلی بات، ہم اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر بیسکلی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. اور تحریمہ ورڈ نکلا ہے حرم یحرم تحریماً سے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو حرام کر دینا. تو مطلب اسکالرز جو ہیں وہ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز کی نیت کر لیتے ہیں اور اس ٹائم بول چال اور جتنی بھی چیزیں ہم عام روٹین میں کرتے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو دیٹس وائی دے کال اٹ تکبیر تحریمہ. دس از اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر ایک جملہ اسمیہ ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کو دیکھیں آپ پیش بھی آیا ہوا ہے کیسے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ آپ کا مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اکبر دیکھیں مبتدا کی دو چیزیں کیا آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ وہ معرفہ ہو اور حالت رفع میں ہو. تو اللہ تو کا اسم تو علم ہے نا، تو یہ معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے. اور اکبر یعنی جو خبر ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا نا اللہ الاکبر، نہیں نا. تو دیکھیں نکرہ اور حالت رفع میں اکبر. اور تیسری بات مبتدا مذکر ہے. چوتھی بات کہ یہ واحد ہے، یہاں پہ بھی واحد ہے. اللہ اکبر وچ از اللہ سب سے بڑا ہے. اور میں سب سے بڑا کا کیوں معنی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ ماشاء اللہ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ جو رائمنگ ورڈ دیکھ رہے ہیں افعلو، اس ورڈ کے اوپر جو بھی ورڈ رائم کرے گا نا، یعنی رائم سے مراد ایک جیسا ساؤنڈ کرے گا رائمنگ ورڈز، تو اس کا معنی بہت زیادہ کا ہوگا. آپ کہتے ہو کبیر، ٹھیک ہے، یہاں سے بن سکتا تھا، لیکن اکبر سب سے بڑا. صغیر، جی صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. اگر میں افعلو کے وزن پہ کہہ دوں اصغرو وچ از سب سے چھوٹا. کریم، اکرمو سب سے زیادہ کرم کرنے والا. ٹھیک ہے، سو یہ یاد رکھیے گا ایک ٹڈ بڈز. ٹھیک ہے، یہ اضافی معلومات. سو افعلو کا وزن یعنی افعلو کے ورڈ کے اوپر جو بھی رائم کرے تو بہت زیادہ کا معنی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں اپنے درس کے پر واپس. چھوٹی سی بات ہے انشاءاللہ، تھوڑی سی اہم تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا ریلیف دے دوں. وہ یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ زید نیک ہے، اور پھر میں لڑکوں کی اس پہ چلا گیا تھا 2 لڑکے نیک ہیں یا 3 لڑکے نیک ہیں یا لڑکیاں نیک ہیں. تو لیکن اگر علم نام ہو، لیٹ سے میں کہتا ہوں زید اور حامد نیک ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ 2 ہیں نا، زید اور حامد. زید اور حامد نیک ہیں. اب اس میں بیسکلی مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. زید اگر میں کہتا ہوں زید مبتدا ہے اور حامد نیک ہیں، یہ ساری خبر ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا. آپ خود سوچیں کہ اس میں بیسکلی مبتدا جو ہے نا وہ 2 ورڈز ہیں. سبحان اللہ. یہ زید اور حامد ہے نا، یہ سارا مبتدا ہے، کیونکہ ہم زید اور حامد دونوں کے بارے میں کچھ کہنے لگے ہیں. تو مبتدا کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کوئی بات کہنے لگے ہو، اور نیک ہونا اس کی خبر ہے. اب 2 مبتدا کس طرح سے ہم لکھیں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے مبتدا کا رول کیا ہے، مین رول کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. اب زید اور حامد بیسکلی معرفہ تو ہیں کیونکہ علم ہے. اب ان کا ہم نے حالت رفع دیکھنی ہے وچ از زیدن. ٹھیک ہے، یہاں پہ زیدن آ گیا. اور عربی میں کہتے ہیں وا کو. ٹھیک ہے، وا کے عربی میں ٹوٹل 21 ہیں معنی، اس سے بھی شاید زیادہ ہیں.
ان میں سے ایک معنی ہے یہ واو کا. اس واو کو کیا کہتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری کیا بات ہے, حامد. زیدن و ہا, یہ بھی مبتدا ہے نا, تو آپ کہو گے حامد, زیدن و حامد. اب ان کی خبر کیا ہے, بیسکلی یہ دو ہیں نا, تو صالح ہے, صالح, اب یہ دو ہیں تو یہ بن جائے گا صالحانی, صالحانی. ٹھیک ہو گیا, یہ تو آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہمیں. لیکن اب اس کو ہم کیسے کہیں گے, یہ مبتدا ہے تو ہم کہیں گے, اب دیکھیں یہ 3 ورڈ ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک. اب ایک نئی ٹرم میں استعمال کرنے والا ہوں, وہ ہے عطف کی, عاطفہ. اس کو ہم بولتے ہیں واو عاطفہ, عاطفہ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں, آسان لفظوں میں جہاں تک اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں اور آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی ٹیک لگانا کا معنی. ٹھیک ہے, ٹیک لگانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو درمیان میں واو نظر آ رہی ہے, درمیان میں واو ہے, تو اس سے پہلے والا جو ورڈ کا اعراب ہوگا نا, اس سے آگے والے ورڈ کا بھی اعراب وہی ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اس سے پہلے والے ورڈ کے اوپر ہوگا, اگر یہاں پیش ہے تو واو کے بعد بھی, یعنی وہ واو کے بعد جو ورڈ ہے نا, وہ اس کی ٹیک لگواتی ہے اپنے سے پہلے والے ورڈ کے اوپر. میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں, یہ جو واو عاطفہ ہے وہ بیسکلی اس کے پہلے جو اسم ہوگا, اگر وہ حالت رفع میں ہے تو وہ بیسکلی اس کا وہاں سے اٹھائے گی اور وہ کہے گی کہ یار جو میرے بعد ہے نا, تم بھی اسی حالت میں چلے جانا. لیٹ سے میں کہتا ہوں فاطمہ تو, فاطمہ تو وا. اب آپ مجھے کیا, آپ خود سوچیں کہ یہاں پہ میں کیا لکھوں. اب یہ واو عاطفہ ہے نا, تو اس نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ اس کی دیکھنا ہے کہ یہاں پہ حالت کیا ہے. اب دیکھیں واو آ گیا نا, تو اب آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے فاطمہ تو وا. اب آپ خود سوچیں اعراب کے لحاظ سے وہ کیا کرے گی کہ یہاں پہ بھی مریم آ جائے گا, کیونکہ کہا کہ بھائی میرے پیچھے والے ورڈ کے اوپر حالت رفع تھی, تو میں اس سے ٹیک لگاؤں گا اور اس کو میں یہی کہہ دوں گا مریم, فاطمہ تو و مریم. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ابراہیم اور اسماعیل, تو آپ کہو گے ابراہیم. لیٹ سے یہ ابراہیم نہیں تھا, کسی وجہ سے یہ ابراہیمہ تھا, تو یہ واو پہ درمیان میں واو آ گیا, اور یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا, وا اسماعیل. واو پہلے دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا ہے, ٹیک لگائے گی نا, تو اس کے اوپر زبر تھا, تو یہ کہے گی ٹھیک ہے تم بھی زبر پکڑو, تو یہاں پہ اسماعیل آ جائے کسی وجہ سے. اگر یہاں زیر ہے, حالانکہ آتا نہیں ہے, یہاں پہ بھی زیر ہے, سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ہوتی ہے واو عاطفہ. آئی ہوپ کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سو زیدن و حامدن, یہ بات تھی. اچھا ہم اس کو لکھیں گے کیسے, میں ذرا اس کو صاف کر لوں. یہ آپ کو بات بیسکلی سمجھانی تھی. اب جو میں یہاں ورڈز لکھوں گا نا, وہ اتنا جو ہے اس میں پریشانی نہیں ہونی, آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ. سو یہ بیسکلی عاطفہ ہوگی, یا آپ کہہ لیں عطف ہے, جس سے یہ عطف ہوئی. عطف سے مراد ہے یعنی جس سے اس نے وہ اعراب لیا, اس کو ہم کہیں گے معطوف علیہ, معطوف علیہ, علیہ یعنی اس پر سے اس نے وہ عطف لیا, اور جس پر وہ عطف ہوا اس کو ہم کہتے ہیں معطوف. یہ تو گرامر کا کہتے ہیں. میں نے جو بات آپ کو سمجھانی تو آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی انشاءاللہ. سو معطوف علیہ, جس سے وہ عطف ہوگا, یعنی جس سے وہ اعراب ہوگا, جس سے وہ اعراب لے گا, جس سے وہ ٹیک لگائے گا, جس کے پاس دیکھے گا, کیونکہ شروع میں یہ ورڈ تھا نا, تو اس نے دیکھا اس کے اوپر پیش ہے, تو علیہ اس پر, ہم نے پڑھ لیا نا علیہ, علی کا مطلب ہوتا ہے پر, علیہ اس پر, تو اس پر سے اس نے وہ اعراب لیا, حالت رفع نصب جر, اور اس کو معطوف کر دیا, عطف کر دیا, وقف, ٹھیک ہے نا, اس کو وہ حالت دے دی. سو زیدن و حامدن صالحانی. تو ہم اس طرح کہیں گے یہ معطوف, عطف اور معطوف سارے مل کر یہ بناتے ہیں مبتدا. ٹھیک ہے, اور یہ بنتی ہے اس کی خبر, اور یہاں سے یہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ فوراً سے انشاءاللہ کمنٹ کیجئے, تاکہ اگلی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں یہ کانسیپٹ آپ کو دوبارہ پڑھا دوں. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا اور آپ ہاں کر رہے ہیں اور پھر جو ہے مسئلہ ہو جائے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو کے شروع میں دوبارہ سے بتا دوں. اب صرف آخری بات, اس کے بعد چھٹی آپ کو, چھٹی 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 چھٹی. اہم نقطہ ہے, نقطہ وہ یہ ہے کہ اگر میں کہہ دوں ابراہیم اور اسماعیل, لیٹ سے اسماعیل اور فاطمہ نیک ہیں, اب کیا کریں گے آپ؟ اب اس میں 2 مذکر ہے اور 1 مؤنث ہے, تو اب کیا کہیں گے؟ ابراہیم اسماعیل و فاطمہ صالحاتن, کیونکہ اگر مؤنث کی جمع بنائے تو وہ صالحاتن ہے, اگر مذکر ہے تو وہ صالحون. کیا کریں گے آپ؟
اس سچویشن میں الرجال قوامون علی النساء والا رول کہ مرد آ جائیں گے، اگر وہ 2 ہیں اور ایک عورت ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مرد والی آئے گی. سو ابراہیم اور آ گیا ابراہیم، اگر ابراہیم کے اوپر پیش ہے تو یعنی اسماعیل کے اوپر بھی وہی وہ عطف لے لے گا. اسماعیل تو وہی وہ عطف لے لے گا. سو وہ بن جائے گا اسماعیل، عطف ہو گیا نا اس کے اوپر، یہ بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا. کیا ہے؟ فاطمہ 2. ٹھیک ہے، فاطمہ 2. اب اس کی خبر کیا آئے گی؟ خبر آئے گی یہ مذکر والی خبر آئے گی وچ از صالحون. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر 2 لوگ ہیں، صرف 2 لوگ ہیں، جیسے میں کہتا ہوں زینب اور زید جو ہے ایک ہیں، میں ڈائریکٹ عربی بول رہا ہوں، تو دیٹ از زید و زینب. اب کیا کریں؟ مذکر والی خبر لائیں یا مؤنث والی؟ اگین وہی والی رجال قوامون. یہاں پہ خبر آئے گی مذکر والی وچ از صالحانی. جب یہاں ساری مؤنث ہونا، جیسے میں کہتا ہوں فاطمہ، عائشہ، زینب، تو پھر ان لانی صالحاتن. اگر میں کہتا ہوں فاطمہ اور زینب تو پھر آپ لائیں گے صالحتانی. ٹھیک ہے، یہی بات انشاءاللہ ہم یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے دوبارہ سے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے انشاءاللہ، تاکہ انشاءاللہ میں اس کو دیکھ سکوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں. ہوم ورک لے لیجیے، ایک تو وہ اوپر گزر گیا، اور دوسرا لیجیے منافق جھوٹے ہیں. منافق کی عربی منافق، جھوٹے کی عربی جو ہے آپ نے کاذب ہے. ٹھیک ہے، کاذب. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، وہ اب آپ کا کام ہے. کاذبن آپ کو پتہ ہے ویسے بھی. پھر آپ لکھیے عورتیں نیک ہیں. عورتوں کی عربی ہوتی ہے نساءن. ٹھیک ہے، اور آخری لکھ دیجیے انشاءاللہ دونوں لڑکیاں محنتی ہیں. محنتی کی عربی آپ کو پتہ ہے مجتہد ہوتی ہے، اور دونوں لڑکیاں کی عربی بھی آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. تسلی سے اس کو کیجیے. کوئی بھی کوسچن ہے